السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور۔ معزز محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے چند اصولوں کو بیان کروں گا۔ اگر آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر دکانوں میں، مسجدوں میں، بینکوں میں، اس دنیا کے اندر کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیمرے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کرے یا کوئی غلط کام کرے تو اس کا ریکارڈ اس میں موجود ہو جائے، محفوظ ہو جائے اور اس کی کارروائی کی جا سکے۔ تو جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں وہاں ایک چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے، چوری کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اگر میں کچھ کروں گا، کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہوں یا کرنے جا رہا ہوں تو ابھی کیمرہ لگا ہوا ریکارڈ کر لے گا اور میری پکڑ ہو جائے گی۔ تو ایک چور آدمی بھی چوری کرنے سے وہاں ڈرتا ہے اور بچتا ہے، اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے عملوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے بھی کچھ کیمرے لگائے ہیں کہ نہیں لگائے ہیں؟ یا کوئی ایسی چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے جو ہمارے عملوں کو ریکارڈ کر رہی ہو؟ تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے 5 اصول بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کو کس کس طریقے سے ریکارڈ کروا رہا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں ہمیشہ یہ تصور رکھیں، خیال رکھیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کی خبر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ مومن کے اندر، سورۃ نمبر 40، پارہ نمبر 24، پارے کا نام ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور۔ وہ اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ کے اندر، سورۃ نمبر 58، پارہ نمبر 28، پارے کا نام ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم۔ 3 لوگ بیٹھ کر کے سرگوشیاں نہیں کرتے ہیں مگر اللہ رب العالمین اس میں چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جہاں 5 لوگ بیٹھ کر کے سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس میں چھٹا ہوتا ہے۔ ولا اکثر من ذلک ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ نہ اس سے زیادہ ہوتا ہے نہ اس سے کم ہوتا ہے مگر اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، اگرچہ لوگ کہیں بھی ہوں، دنیا کے اندر کسی بھی کونے میں ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر کل اللہ رب العالمین لوگوں کو ان کے ایک ایک عمل کو بتائے گا، ایک ایک عمل کی خبر دے گا لوگوں کو۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر کچھ فرشتوں کو لگا دیا جو ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ اس اصول کو سامنے رکھیے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انفطار کے اندر بیان کیا، سورۃ نمبر 82، پارہ نمبر 30، پارے کا نام ہے عما یتساءلون وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر نگہبان مقرر کر دیا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تم جو بھی عمل کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا اصول آپ سامنے رکھیے کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں فرشتوں اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو۔
اسی طریقے سے ایک تیسرا اصول یہ ہے، اس اصول کو بھی آپ سامنے رکھیے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہوں، وہ ہمارے جسم کے اعضاء ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جسم کے بہت سارے ایسے اعضاء ہیں جو ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ نمبر 17 پارہ نمبر 15، پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ان السمع والبصر والفؤاد۔ کل قیامت کے دن ان السمع کان کے بارے میں، والبصر آنکھ کے بارے میں، والفؤاد دل کے بارے میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام اعضاؤں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یعنی یہ تمام اعضاء کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیں گے۔ آنکھ گواہی دے گی کہ میں نے کون کون سی چیزیں دیکھی ہیں دنیا کے اندر، کان گواہی دیں گے کہ میں نے کون کون سی باتیں سنی ہیں دنیا کے اندر، اسی طریقے سے دل بھی گواہی دے گا۔ تو یہ تمام اعضاء جو ہیں یہ ہمارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین اس کی وضاحت فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، سورۃ نمبر 24 پارہ نمبر 18، پارے کا نام ہے قد افلح المؤمنون یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن لوگوں کے ہاتھ، لوگوں کے پیر، لوگوں کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن لوگوں کے ہاتھ، لوگوں کے پیر، لوگوں کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے ایک اعمال کی گواہی دیں گی جو کچھ وہ عمل کر کے جائیں گے۔ تو یہ تیسرا اصول ہے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ اصول اب بھی آپ سامنے رکھیے۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا اصول یہ ہے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں وہ لوہے محفوظ کے اندر درج کیا جا رہا ہے، یعنی لوہے محفوظ بھی اس کو ریکارڈ کرے، اس میں بھی لکھا جا رہا ہے۔ لوہے محفوظ جو کتاب اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، ہمارے کندھے پہ ڈالی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو وضاحت فرماتا ہے سورہ جاسیہ کے اندر، سورۃ نمبر 45 اور پارہ نمبر 24، پارے کا نام ہے الیہ رد، پارہ نمبر 25، پارے کا نام ہے الیہ رد علم الساعہ، ھذا کتاب ینطق علیکم بالحق، یہ میری کتاب ہے، آج یہ کتاب تم پر حق بولے گی، سچ بولے گی۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو بھی عمل کرتے تھے ہم اس کو لکھواتے جاتے تھے، اس کو ریکارڈ کرواتے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ نمبر 18 اور پارہ نمبر 15، پارے کا نام ہے سبحان الذی اسری بعبدہ ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ۔ اور کل قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جب نام اعمال کھول کر کے رکھ دیا جائے گا، کتاب کھول کر کے رکھ دی جائے گی لوگوں کے سامنے، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، گنہگار لوگ ہوں گے، وہ اپنے کتاب، اپنے نام اعمال کو دیکھ دیکھ کر کے ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا، اور کہیں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر چھوٹا سے چھوٹا گناہ کیا تھا، اس نے اس کو بھی ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر بڑا سے بڑا گناہ کا کام کیا تھا، اس کو اس نے بھی ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی تھی، اس کو اس نے بھی ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر بڑا سے بڑا ثواب کا کام، نیکی کا کام کیا تھا، اس کو اس نے بھی ریکارڈ کر کے رکھا ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو، مگر اس کو شمار کر کے اس نے رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور لوگ دنیا سے جو بھی عمل کر کے جائیں گے وہاں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جو جیسا عمل کر کے جائے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو ویسا بدلہ دے گا۔ تو یہ چوتھا اصول ہے، اس چوتھے اصول کو بھی آپ سامنے رکھیے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں
وہ لوہے محفوظ کے اندر درج کیا جا رہا ہے، ہمارے نام اعمال میں درج ہو رہا ہے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اسی طریقے سے ایک آخری اصول، پانچواں اصول یہ ہے کہ جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں، اس زمین پہ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو یہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے، اور کل قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ زلزال کے اندر، سورۃ نمبر 99 اور پارہ نمبر 30۔ پارے کا نام ہے عما یتساءلون۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اچھی طریقے سے ہلا دی جائے گی، جھجوڑ دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ کو نکال کر کے باہر پھینک دی گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ یقول الانسان ما لها، تو انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، دیکھو اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ زمین اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی خبریں بیان کرے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ خبریں بیان کرے گی۔ کیوں؟ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا، اس کی طرف وحی بھیجی ہوگی، اس وجہ سے زمین بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ تو یہ پانچواں اصول ہے، اس لیے آپ اس اصول کو بھی سامنے رکھیے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس زمین پر رہ کر کے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے، کسی بھی حالت میں، یہ زمین بھی ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہی ہے اور کل قیامت کے دن گواہی دے گی اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے چند اصول بیان کیے ہیں کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں گے۔ اگر ہم اور آپ ان اصولوں کو سامنے رکھیں گے ہمیشہ، تو ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے بے حیائی اور غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہماری موت ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔